نازنین کا لبنی رنگ کے لباس اور آنکھوں کی چمک کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس مسئلے کا حل خود ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یاد آیا کہ محل کی قدیم لائبریری میں ایک کتاب تھی جس میں جادوئی بیگن کا ذکر تھا۔ یہ جادوئی بیگن کسی دور دراز جنگل میں موجود تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ بیمار زمین کو دوبارہ زرخیز بنا سکتا ہے۔ نازنین نے اپنے والد سے اجازت لی اور اپنے وفادار گھوڑے نخشب پر سوار ہو کر اس جادوئی بیگن کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستہ دشوار تھا، جنگلات گھنے اور راستے سنسان تھے، لیکن شہزادی نازنین اپنی خوبصورتی، ذہانت اور دل کی نرمی کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ نازنین کا لقب بیگن کی شہزادی تھا کیونکہ اس کے گہرے جامنی رنگ کے لباس اور آنکھوں کی چمک بیگن کے رنگ سے ملتی جلتی تھی۔ ایک دن وادی پر ایک عجیب آفت آن پڑی۔ بیگن کے کھیتوں پر ایک بیماری آ گئی جس کی وجہ سے تمام فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ کسان پریشان ہو گئے اور بادشاہ نے اپنی کونسل کو بلایا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، لیکن کوئی بھی شخص یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بیماری کو کیسے روکا جائے۔ شہزادی نازنین، جو ہمیشہ اپنی رعایا کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی، اس مسئلے کا حل خود ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یاد آیا کہ محل کی قدیم لائبریری میں ایک کتاب تھی جس میں جادوئی بیگن کا ذکر تھا۔ یہ جادوئی بیگن کسی دور دراز جنگل میں موجود تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ بیمار زمین کو دوبارہ زرخیز بنا سکتا ہے۔ نازنین نے اپنے والد سے اجازت لی اور اپنے وفادار گھوڑے نخشب پر سوار ہو کر اس جادوئی بیگن کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستہ دشوار تھا، جنگلات گھنے اور راستے سنسان تھے، لیکن شہزادی نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن سفر کرتے ہوئے وہ ایک بزرگ سے ملی جو درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ نازنین نے ان سے جادوئی بیگن کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے کہا، شہزادی، جادوئی بیگن حاصل کرنا آسان نہیں۔ اس کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اور ان میں کامیاب ہونا تمہارے دل کی نیکی اور عقل پر منحصر ہے۔ پہلی آزمائش ایک بڑے جھیل کے کنارے تھی جہاں پانی کی سطح پر زہریلی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ شہزادی کو جھیل کے دوسری طرف جانا تھا۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق نازنین نے اپنی عقل سے کام لیا اور جھیل کے کنارے پڑی ہوئی خشک لکڑیوں سے ایک مضبوط کشتی بنائی۔ اس نے نہ صرف خود کو بلکہ جھیل میں پھنسے ہوئے دیگر جانوروں کو بھی بچایا۔ دوسری آزمائش ایک تاریک غار میں تھی جہاں ایک زہریلا سانپ جادوئی بیگن کی حفاظت کر رہا تھا۔ نازنین نے اپنی نرمی اور محبت کا مظاہرہ کیا اور سانپ کو یقین دلایا کہ وہ کسی نقصان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے آئی ہے۔ سانپ نے نازنین کی سچائی دیکھ کر اسے آگے جانے دیا۔ آخری آزمائش جادوئی بیگن کے درخت تک پہنچنے کی تھی جو ایک خطرناک پہاڑ کے اوپر تھا۔ راستہ کٹھن تھا، لیکن نازنین کی ہمت اور صبر نے اسے کامیاب کیا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو درخت نے خود اسے مخاطب کیا اور کہا، صرف وہی شخص مجھے توڑ سکتا ہے جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے بے لوث محبت رکھتا ہو۔ نازنین نے درخت کو اپنی نیت بتائی اور کہا، میں یہ بیگن اپنی رعایا کے لیے چاہتی ہوں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ درخت نے نازنین کی نیکی کو پہچانا اور اسے جادوئی بیگن عطا کیا۔ واپسی اور کامیابی۔ شہزادی نازنین جادوئی بیگن لے کر وادی واپس آئی اور اسے کسانوں کے کھیتوں میں بو دیا۔ چند دنوں میں بیمار زمین دوبارہ زرخیز ہو گئی اور کھیت بھرپور بیگنوں سے بھر گئے۔ رعایا خوشحال ہو گئی اور شہزادی کو دعائیں دینے لگی۔ سبق اور حکمت۔ شہزادی نازنین نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ہمت اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ وادی اور سبزی نگر ایک بار پھر خوشحال ہو گئی اور نازنین ہمیشہ کے لیے اپنی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک نیتی اور قربانی کے ذریعے ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔